امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے جس کے عنوان ہے صنائع المعروف، اچھائی والے کام، حسن سلوک والے کام، بہتری والے کام۔ اس میں ایک روایت لے کر آئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں جو پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارا مسکرانا اپنے بھائی کے سامنے یہ صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ مسکراہٹ یہ زندہ دلی کی علامت ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ بعض اوقات الفاظ سے پیغام جاتے ہیں، بعض اوقات مسکراہٹ سے پیغام جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسی بات آتی جو آپ کو خوش کرتی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ اذا سر استنار وجہ، جب خوشی کی بات آتی تو آپ کا چہرہ خوشگوار ہو جاتا اور گلنار ہو جاتا تھا۔ تو خوشی کی کیفیت کو اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، ان کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت ضروری ہے، جس میں بنیادی چیز جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ مسکراہٹ سے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، چنانچہ اونٹ والے کے اندر کینہ آ جاتا ہے، گھوڑے والوں میں تکبر اور فخر آ جاتا ہے، بکری والوں میں مسکنت آتی ہے، کیونکہ ان جانوروں کی یہ خاصیت ہے۔ ہم اس وقت جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا وہ مشینوں کے ساتھ ہے، الیکٹرانک آلات کے ساتھ ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ ہے۔ تو ان مشینوں کے اندر جذبات نہیں ہوتے۔ اور سوشل میڈیا کی ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے، اس کی جو سب سے ڈاٹ پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہے عدم برداشت، کسی کو برداشت نہیں کرنا۔ اس لیے معاشرے کے اندر اب یہ رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ کیا کہ آپ مسکراہٹ کو فروغ دیں۔ آپ سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مسکراہٹ کے ساتھ نہ ہو، خوشگواری کے ساتھ نہ ہو، آپ سامنے والے کے لیے اگر اچھے انداز میں پیش نہ کریں، خندہ پیشانی سے ملنا یہ ایک سنت ہے۔ اگر آپ کے جملے، اب چونکہ گفتگو الفاظ سے ہو رہی ہے، زبان سے نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو الفاظ ہیں وہ چبھ رہے ہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کے زخم وہ بہت سخت ہوتے ہیں، اب تو ہاتھوں سے لکھنے کے ذریعے زخم دیے جا رہے ہیں۔ تو اپنی تحریروں کو ٹھنڈا کریں، لہجوں کو ٹھنڈا کریں، مسکراہٹوں کو فروغ دیں۔ بہت ہی اہم چیز ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر جو یہ معاملات جتنے ہو رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ عمومی ایک فضا دیکھیں تو وہاں پر آپ کو طنز ملے گا، تمسخر ملے گا، طعنہ ملے گا اور کسی کے لیے برائی ملے گی۔ آپ دیکھ کر گزر جائیں۔ ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم ایک بات فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہے تو بہت کچھ نظر انداز کر کے چلے جاؤ، مسکراتے ہوئے چلے جاؤ۔ بہت ساری چیزوں پہ ضرورت نہیں ہوتی بات کرنے کی، تو مسکرانا یہ بھی ایک سنت عمل ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت ہے۔ اور یہی چیز ہمیں گھروں کے اندر بھی جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں آ رہے ہیں تو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہنسنا مسکرانا ہو، بیوی کا اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرانا ہو، مرد اور عورت، بڑا اور چھوٹا، افسر اور ماتحت، جو جس شعبے سے منسلک ہے وہ اس کا اہتمام کرے گا تو وہ دیکھیں خوشگواری خود پیدا ہوتی چلے جائے گی۔ چہرے پر مسکراہٹ کا آنا یہ ایک مستقل نعمت ہے، اور اگر آپ اس کو سائنسی حوالے سے دیکھیں اور نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو جس کی زندگی میں مسکراہٹ زیادہ ہوتی ہے اس کی زندگی میں ٹینشنیں کم ہوتی ہیں۔ جس کی زندگی میں مسکراہٹ نہیں ہے اس کی زندگی ٹینشن سے بھری ہوئی ہے۔ تو چہرے کو خوشگوار بنائیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، ٹھنڈا انداز اختیار کریں، لہجے میں نرمی پیدا کریں، تحریر میں نرمی پیدا کریں۔ یہ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہ مسکرانا یہ بہت طویل مضمون ہے جو چند جملوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com